اور جب ان کی موت واقع ہوئی تو وہ اپنے پیچھے صرف 17 دینار چھوڑ کر گئے، جو آج کل کے مطابق پاکستانی روپیز میں 9,005 روپے بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ شام میں جاری جنگ خانہ اور اسد کے حامی فوجیوں نے جنوری 2020 میں اس علاقے کا قبضہ کیا اور قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ مئی 2020 میں ایک ویڈیو فوٹیج شائع ہوئی جس میں دکھایا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی اہلیہ فاطمہ اور ان کے ایک خادم کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ یہ بے حرمتی یاد رہے سیریا کے پریزیڈنٹ بشر الاسد اور ان کے حامی فوجیوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے درجات بلند کرے اور اس فعل کے مرتب افراد کو جلد سے جلد سزا دے۔ تھوڑا انٹروڈکشن اگر بشر الاسد کے بارے میں کرواتا چلوں۔ بشر الاسد 2000 سے سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں اور یاد رہے کہ ان کے والد اس سے پہلے 29 سال سیریا کے پریزیڈنٹ رہے۔ 1971 سے لے کے 2000 تک ان کے والد سیریا کے پریزیڈنٹ رہے اور اس کے بعد بشر الاسد جو ہیں وہ 2000 سے لے کر اب تک سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اور اس سے پہلے جو یہ اسد کی فیملی ہے یا یہ بشر الاسد ہیں، وہ آرم فورس کے کمانڈ سنبھالی انہوں نے، یعنی کہ آرمی سے بھی تعلق ہے ان کا، اور اس کے علاوہ یہ سیکٹری بھی رہے۔ عمر بن عبدالعزیز 8ویں بنی امیہ کے خلیفہ تھے جنہوں نے 99 سے لے کے 101 ہجری تک حکمرانی کی۔ مسلمان مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ایک انصاف پسند اور متقی حکمران تھے، بہت ہمدرد، بہت خیال رکھنے والے اور لوگوں کے بہت زیادہ محبوب تھے۔ اگرچہ انہیں لوگوں کی زبردست حمایت حاصل تھی، لیکن اس نے انہیں عوامی طور پر حوصلہ افزائی کی اور وہ کسی اور کو منتخب کریں اگر وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اگر وہ ان کی خلافت سے مطمئن نہ ہوں تو ان کو کھلی اجازت ہے وہ کسی اور کو جا کر منتخب کر لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے امیہ کے تمام عہدیداروں کے قبضے میں رکھی ہوئی تمام جائیداد کو ضبط کیا اور انہیں لوگوں میں بانٹ دیا گیا، جبکہ اس نے اپنی سلطنت میں ہر فرد کی ضروریات کو پورا کیا اور اس چیز کو اپنا ذاتی مقصد بنایا۔ رشوت کے لالچ کی وجہ سے اور اس خوف سے انہوں نے تمام شاہی تحفوں کو سرکاری خزانے میں جمع کروایا، اور جب اس نے اسے فوری طور پر سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیوی جو 3 الگ الگ خلیفہ کی رشتہ دار تھیں، یعنی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور کسی کی بیوی تھی، انہوں نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا تمام زیورات اور جتنی ان کے پاس مالی اثر و رسوخ کی چیزیں ہیں وہ سرکاری خزانوں میں جمع کروائیں۔ جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت بہت ہی کم تھا، لیکن وہ شیعہ اور سنی دونوں ہی محافظوں میں بہت ہی عزت و احترام کا مظاہرہ کرتے تھے۔ در حقیقت وہ مسلم تاریخ کے بہترین حکمران تھے۔ وہ 4 خلیفہ جنہوں نے لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا، اس کے بعد مانے جانے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول، لوگ انہیں پیار کرتے تھے، 5ویں خلیفہ مانے جاتے تھے۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رجب کی 5ویں یا 6ٹی شام 101 ہجری کو شام کے شہر حلب میں انتقال کر گئے۔ کچھ نے تو 20 تاریخ کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس وقت ان کی عمر 39 یا 40 یعنی کہ 39 یا 40 ایئر کے تھے، اور عیسائی یعنی کہ کرسچن کمیونٹی سے ایک خریدا ہوا پلاٹ دیر سیمن کے علاقے میں
انہیں دفنایا گیا اور اس پلاٹ کے اندر دفنایا گیا۔ ان کی موت کا سبب ان کی اصلاحات جو انہوں نے اس علاقے میں شروع کی تھی، اس کی وجہ سے وہاں کے بزرگوں کو بہت غصہ دلایا۔ ایک وقت یہ آیا کہ ان بزرگوں نے ایک غلام کو 1000 دینار دیے اور کہا کہ جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دے۔ جب وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو انہوں نے سونگنے سے انہیں محسوس ہوا کہ یہ زہر ہے، تو انہوں نے غلام سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو غلام نے بتایا مجھے بنو امیہ کے بزرگوں نے بھیجا ہے جو آپ کی اصلاحات سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے اس سے 1000 دینار لیے اور سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے۔ اس کے بعد اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کر جانے کے لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ آپ کو قتل کرنے کی یا شہید کرنے کی کوشش کرے، اور اس وصیت کے ساتھ چھوڑ کر گئے کہ یہ رقم میں جس گھر میں شہید ہو جاؤں یا جس گھر میں میری موت آ جائے اس گھر کا کرایہ، اور جس جگہ مجھے دفنایا جائے اس جگہ کا کرایہ دیا جائے یا وہ جگہ خریدی جائے انہی روپے سے۔ یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی خلافت اور ان کی چھوٹی سی کہانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بزرگوں کے سائے میں رکھے جنہوں نے اسلام کی خدمات سر انجام دی۔ میں ہوں عبد الرحمن، دیکھ رہے ہیں آپ دی کرنٹ لائف۔ سی یو ان دی نیکسٹ بلاگ، ٹل دین اللہ حافظ۔